صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے درود پاک پڑھنا شروع کیا لیکن ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ درود پاک 1.25 ہو گیا لیکن ہمارا وہ کام نہیں بنا۔ تو کامیابی جو ہے نا، آپ محنت کرتے رہیں، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ کامیابی جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور درود پاک پڑھنے سے ضروری نہیں ہے کہ ہم جس مسئلے کے لیے اسے پڑھ رہے ہیں وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ درود پاک کے اور بھی بہت سارے فائدے ہمیں مل رہے ہوتے ہیں جن پر ہم غور نہیں کرتے، جیسے ہمارے اندر روحانیت بڑھتی جاتی ہے، ہمارا نماز کو دل چاہتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو برے کاموں سے روکنا شروع کر دیتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے ہمارے دل میں۔ تو درود پاک ایسا عمل ہے کہ اس کا نقصان نہیں ہے، آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا میں نہ صحیح تو آخرت میں اس کا فائدہ آپ کو ضرور ہوگا۔ بظاہر آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کے کام نہیں بن رہے، لیکن اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے محنت بھی بہت کی ہے اور دعائیں بھی بہت کرتی ہوں اور وظائف بھی بہت پڑھتی ہوں، پر کامیابی کیوں نہیں ملتی؟ جب اپنی طرف سے سب کچھ کر لیا، ہر طریقے سے محنت کر لی اور پھر بھی کچھ کام نہیں بن رہا، تو پھر اللہ سے رجوع کریں۔ پتہ نہیں کتنے لوگ شاید میری اس بات سے ایگری کریں گے یا شاید نہیں بھی کریں گے، پر میرا یہ ماننا ہے کہ ایک بات یاد رکھیں، آپ صرف اور صرف اپنی پوری کوشش کر سکتے ہیں۔ کامیابی کبھی انسان کے ہاتھ میں تھی ہی نہیں اور نہ کبھی ہوگی۔ باقی کوئی سیکریٹ ٹپس یا ٹرکس نہیں ہے، بس تہجد پڑھتے رہیں، بس تہجد پڑھیں باقاعدگی سے، 5 وقت اس رب سے ضدی بچوں کی طرح دعا مانگتے رہیں۔ دعا مانگیں اللہ سے، اس سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں، اللہ خود آپ کی رہنمائی فرماتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر وقتی طور پر آپ کو کوئی سکسیس نہیں مل رہی تو اس میں بھی اللہ کی رضا شامل ہے، اور اس چیز پر صبر کریں، اللہ پر یقین رکھیں، دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ آگے ہاتھ اٹھانے سے ہرگز گریز نہ کریں، اس سے مانگیں۔ اللہ کبھی کبھی کامیابی دینے سے پہلے انسان کو پوری طرح ٹٹولتا ہے، اس شخص کے صبر کا پورا امتحان لیتا ہے کہ آیا وہ شخص اس کامیابی کے قابل بھی ہے یا نہیں۔ مگر ایک چیز جس کا مجھے پختہ یقین ہو گیا ہے، صبر اور محنت کا نتیجہ آپ کو لازمی ملتا ہے۔ اللہ آپ کی محنت کو کبھی رائیگاں نہیں کرتے، آپ کی محنت کا صلہ اس دنیا میں ملتا ہے آپ کو، بس اس کی نعمتوں سے اور عنایتوں سے نا امید نہ ہونا کبھی بھی۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جتنے بھی سکسیسفل لوگ ہیں نا، انہوں نے بس صبر کیا، ہمت نہیں ہاری۔ آپ کے پاس تو اللہ ہے نا، اسے نا امید نہیں ہونا کبھی بھی۔ بس ہر امتحان کے لیے محنت کرتے رہیے، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، اور کامیاب نہیں بھی ہوتے تو اپنے سفر سے سیکھیں، اپنی غلطیوں کو درست کریں۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اچھا، ایک بہن بتاتی ہیں کہ میں نے امتحان میں جب بھی اس کو پڑھا ہے نا تو مجھے الحمدللہ کامیابی ہوئی ہے، اور میں جب بھی پیپر کی تیاری کرنے کے لیے بیٹھتی ہوں تو اس کو شروع میں پڑھ لیتی ہوں اور پھر اپنے پیپر کی تیاری کرتی ہوں، اور جب بھی پیپر دینے جاتی ہوں تو امتحان دینے سے پہلے میں اس عمل کو پڑھتی ہوں، اور اللہ کے فضل سے میں اپنا پیپر بہت اچھا حل کر لیتی ہوں۔ عمل کچھ اس طرح ہے کہ وہ بتاتی ہیں، اول و آخر 3 بار یا 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، اور 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھیے۔ وہ بہن بتاتی ہیں کہ میں نے ہر جگہ اس عمل کو آزمایا ہوا ہے، زندگی میں مجھے جو بھی مشکل پیش آتی ہے میں اس عمل سے حل کر لیتی ہوں الحمدللہ، خاص طور پر امتحان میں پیپرز میں نے ہر پیپر میں یہ وظیفہ پڑھا، جو سوال یاد کیا ہوا تھا صرف وہی آیا الحمدللہ۔ اس کی برکت سے مجھے سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے اور میرے پیپرز بھی اچھے ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ عمل بتایا اور انہیں بھی اس عمل سے فائدہ ہوا، اور ماشاءاللہ وہ بھی امتحان میں کامیاب ہو گئے۔
بے شمار لوگوں نے آزمایا ہے اس وظیفے کو، تو آپ بھی آزمائیں اور پھر فائدہ ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ کثیرہ۔